بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیوں کے اوقات پر عورتوں کا حد سے نکلنا، دلہن کا نیم برہنہ لباس، نامحرم مردوں کا عورتوں کو مختلف زاویوں سے فوکس کر کر کے کیمرے میں بند کر کے فلمیں بنانا، اور باپ اور بھائی کی غیرت کے کان پر جوں تک نہ رینگنا۔ عورتوں اور بعض دیندار گھرانوں میں بھی اس موقع پر حیا کا جنازہ اٹھتا نظر آتا ہے تو دل خوف سے کانپ جاتا ہے۔ مووی میکر اور فوٹوگرافر ایسے بن ٹھن کے شادی کے پروگرام میں آتے ہیں جیسی شادی ہی ان کی ہو۔ نہ جانے آپ کی عزت یہ کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ ایک غیر محرم مرد آپ کی نئی نویلی دلہن کو آپ سے پہلے دیکھے اور مختلف سٹائلوں سے اس کا فوٹو سیشن کرے۔ افسوس، اب تو ایسے رنج و غم کا وقت ہے کہ کس کس چیز کا رونا رویا جائے۔ دلہا میاں خود مووی میکر اور فوٹوگرافر کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری کزن ہے، میری خالہ، اور یہ دلہن کی بہن ہے، یہ دلہن کی اماں ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی سے سختی سے کہتا ہے کہ سب لیڈیز کی تصویر ٹھیک سے بنانا۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جو بندہ جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ ان گناہ کی رسموں پر خرچ کرتا ہے، خواہ ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ پوچھو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری برادری میں ایسا کرنا رواج ہے، خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں کی شادی پر ناچ گانا، فحش عورتوں کا ڈانس، آتش بازی اور فائرنگ نہیں ہوئی، شادی میں جانے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ سب بے جا رسمیں ادا کرتے ہیں ان کو آپ کے بیٹے یا بیٹی کی طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے پیسے ادھار لیا ہے یا دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے۔ یہی لوگ آپ کی اولاد کے طلاق کے موقع پر کہتے ہیں کہ اتنی فحاشی تو پھیلائی تھی، ان لوگوں نے شادی کے موقع پر اتنا ہنگامہ تو کیا تھا، اتنی بے حیائی تو کی تھی، انجام تو ایسا ہی برا ہونا تھا۔ بھائی، دنیا نہیں جینے دیتی، دنیا کو نہیں دیکھو، اپنی جیب کو دیکھو، اسلام کی حدود کو دیکھو۔ اسلام نے تو شادی کو انتہائی آسان بنایا۔ ان مٹی کے پتلوں یعنی ایسے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں اور ایسے لوگوں کو ناجائز خوش کرنے کے لیے گناہگار مت بنو۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو گے تو آپ اور آپ کی شادی کامیاب ہوگی۔ بہت سے لوگ شادیوں کے موقع پر گھروں، پلاٹوں، سڑکوں پر ٹینٹ لگا لیتے ہیں، عورتوں کا ناچ دیکھتے ہیں۔ نکاح کا ان ناچنے والی عورتوں سے کیا تعلق ہے؟ نکاح تو ایک سنت رسول ہے جسے نہایت ہی پاکیزہ ماحول میں ہونا چاہیے۔ بہت سی شادیوں میں دیکھا ہے کہ گھروں کے بزرگ بھی ان فحش محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان فحش عورتوں سے فحش حرکات سرعام کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ دلہا میاں خود ان فحش عورتوں کے ساتھ رقص کے ساتھ ساتھ فحش حرکات کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کرو، یہ شادی کے موقع پر آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو کہ نہیں؟ ایسی شادی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ فحش عورتوں کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کو سب جانتے ہیں۔ اب ڈھولک کی بات کرو تو عورتیں ڈھولک ساری ساری رات ایسی بجاتی ہیں جیسے پتہ نہیں یہ ڈھولک نہیں، ان کے بے رحم شوہر کا سر ہے۔ ڈھولک کی خوب دھلائی کر کے اپنا سارا غصہ ڈھولک پر نکال دیتی ہیں۔ ڈھولک کی آواز سے آس پاس کے لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ڈھولک سے دل کو راحت نہیں ملتی تو بڑے بڑے سپیکر لے کر اس پر ساری ساری رات اور سارا سارا دن گانے لگائے جاتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے یہاں شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ جب سارا شہر آپ کی ان حرکتوں سے تنگ ہو گیا تو کیا آپ کو یہ لوگ دعا کریں گے یا دعائیں دیں گے کہ اللہ ان کی شادی میں برکت ڈال، یا آپ کو گالیاں اور بددعائیں دیں گے؟ بہت سے بیمار ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے ہی کھانسی کی آواز برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا وہ آپ کے گھر لگے دیواروں جتنے سپیکروں سے نکلتے ہوئے گانوں کی آوازیں برداشت کر پائیں گے؟ تو خود اندازہ کرو کہ وہ بیمار انسان آپ کو کتنی بددعائیں دے گا اور کتنی گالیاں دے گا۔ ایسی شادی میں برکت کیسے آئے گی؟ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ شادی کو آسان بناؤ اور طلاق اور خلا کے رواج کو اپنے سماج سے ختم کرو۔ فضول رسم و رواج کے جھنجٹ کی وجہ سے بہت سے غریب گھروں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی غیر شدہ بیٹھے ہیں۔ بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ان فضول رسم و رواج کو اپنی زندگی ہی میں ختم کر جائیں، نہیں تو قبروں میں عذاب کا باعث بنے گا۔ ایمانی زوال کے اس دور میں ہمیں قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے مردوں اور عورتوں میں حیا کے وہ بیج بونے کی کوشش کرنا چاہیے جو معاشرے کو آپس پاکیزگی کے اس معیار کے قریب لے آئیں جو اہل بیت علیہ السلام اور رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا خاصہ تھا۔ گھر کے اندر مرد نگران ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور گھر والوں کے لیے صحیح تعلیم کا بندوبست کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیس نسواں کا محافظ دراصل مرد ہی ہے۔
اگر مرد اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو جائیں تو معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو عورتوں کی بے مہاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے، جو مرد غیرت کا پیکر بنا ہوتا اس کی غیرت بھی ایسے موقعوں پر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ اکثر نے بس یہی بات رٹی ہوتی ہے، کون سا شادی روز روز ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہوگا، لیکن جو سچ تھا، جو آج کل ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری تھی۔ کاش کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ بولوں گا جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ پیغام کو پہنچانا لکھا ہے، پیغام کو دل میں بٹھانا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضول رسموں کو چھوڑ کر سنت رسول کے مطابق شادیاں، بیاہ اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔